السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، آج میں موجود ہوں اسلامک انگلش اسکول نارائن کھیڑ میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا احتشام الحق صاحب ندوی، اور میں آفس میں موجود ہوں۔ میں ان سے کچھ جو سوالات آپ کے ہیں وہ میں ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا مولانا، آپ یہاں کتنے سال سے پڑھا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ناظرین جتنے لوگ جو ہے اس ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں، تمام لوگوں کو میں پہلے سلام کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور جو ہے میں خاص طور پر ہمارے صادق سر کا جو ہے شکریہ، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً اور ویلکم کہتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو ہے نا اس کے بارے میں کچھ بولنے کا جو ہے اجازت دی ہے اور کچھ موقع دیا ہے۔ اچھا، آپ کب سے اس اسکول میں پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اس اسکول میں میرا یہ دوسرا سال ختم ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں 2 سال سے جو ہے اس اسکول میں پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ اس اسکول میں جب میں جو ہے یہاں پر آیا، اور آنے کے بعد میں بچوں کو جو ہے اپنے استطاعت کے مطابق جس طریقے سے ہو سکا میں جو ہے حتی المقدور اپنی کوشش جو ہے پورے نچھاور کر دے بچوں کو، پورے محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے جتنے ہو سکا اپنے جتنے میرے دل کے اندر دینی تعلیم، اسلامی تعلیم تھے، میں نے اس کو جو ہے اپنے بچوں کو دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ 2 سال میں اپنے بچوں میں کیا چیز سمجھ میں آئی آپ کو کہ بچے جو ہے پڑھنے میں آگے بڑھ رہے کہ نہیں آپ کے بچے؟ جب میں 2 سال پہلے آیا تو اس سے پہلے 1 سال ہی اسکول کھولنے کا ہوا تھا، اور جب میں آیا تھا تو 2nd سال تھا اسکول کا۔ تو جب میں آیا تو بچوں کو دیکھا، کلاس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی مطلب اسلامک اسکول کی بہت اشد ضرورت تھی، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے ایک IPS تھا، اس کے بعد دوسرا یہ IAS، اور اس لیے اشد ضرورت ہے اسلامک اسکول کے، کیونکہ میں نے جب بچوں کے ساتھ باتیں کی تو اس کا جو کردار، اس کا جو ہے چلنے پھرنے یا بات کرنے، ان کے لینگویج، اس کے جو ہے ہر اعتبار سے میں دیکھا ہوں کہ وہ اسلام اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا سر، اسلام کے بالکل جو ہے وہ بالکل کوسوں دور ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ صرف ہم کیا کہتے ہیں دنیاوی تعلیم دیتے، اس کو ڈاکٹر انجینئر بناتے، ہم اسلامک تعلیم کو کیوں چوز کیا اس کے ساتھ ساتھ؟ آپ دیکھیے، اس میں روشنی لیے کہ ہمارا اگر قرآن و حدیث کا جب ہم جو ہے اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو ہمیں بات جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھلے جو ہے 2 ٹوک جو ہے الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ میری اطاعت ہے، عبادت ہے، فرما برداری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب عبادت ہے، فرما برداری ہے اور ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو ہمیں جو ہے انگلش یا اس طریقے سے میتھس، سائنس میں جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں مل سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس میں ملیں گے؟ آپ قرآن و حدیث سے۔ اچھا، یہاں انگلش، میتھ، سائنس نہیں پڑھایا جاتا ہے کیا؟ ہاں بالکل، یہاں پر یہی تو یہ خاصیت اس اسکول کی کہ اس اسکول میں جو ہے دنیاوی بولے تو یہ انگلش جو ہے، میتھ، سائنس جو ہے جو بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم یہ بہت ضروری ہے ہمارے مسلمان بچوں کے لیے، اس لیے کہ یہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان بچوں پر کیا ہے، یہ ہر مسلمان پر دینی علم حاصل کرنا فرض ہے، بنیادی جو علم ہے۔ میں اس چیز کو محسوس کیا، شہر حیدرآباد میں تھا تو یہاں پردے کا اہتمام الحمدللہ بہت ہے۔ دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ کئی مسلم بچہ جو ہے غیروں کے ساتھ اپنے روابط بنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اسلامک اسکول کا مجھے سمجھ میں آیا۔ لیکن آپ کے نظام تعلیم کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ جو صرف اسلامی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تعلیم آپ دے رہے ہیں کہ نہیں یہاں؟ یہ کوشچن ہے، قرآن کی تعلیم، پھر اسلامیات، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم ہو جہاں میتھس ہو، سائنس ہو، سوشل ہو، تمام چیزیں ہو، اس کے ساتھ ہمارے بچے جو ہے ساتھ میں حافظ کے ساتھ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ایسی تعلیم ہے کہ نہیں آپ کے یہاں؟ جی الحمدللہ، ہمارے جو ہے یہاں کے جو مینجمنٹ ہے، یہی اسلام جو نام رکھا گیا ہے IAS اسلامک، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر اسلامک بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہر چیز پڑھائی جاتی ہے اسلام، یعنی دنیاوی اعتبار جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم، یعنی آخرت کیا ہے، قیامت کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کی معرفت، یہ ساری چیز آج جو لوگ جو ہے ہمارے بچے جو ہے
مرتد ہو رہی ہے یا اس طریقے سے جو دین سے دور ہو رہی ہے، دوری اختیار کر رہی ہے، یا اس طریقے سے اسے یہ جو محسوس کر رہے ہیں ہمارے آج کے نیو جنریشن کے جو بچے ہیں، وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر بڑی بندشیں ہیں اور اسلام کے اندر بڑی بیڑیاں ہیں، تو اس کی وجہ ریزن یہی ہے کہ ہم نے جو ہے صحیح اسکولوں کا انتخاب نہیں کرنے کی وجہ یہی ہے، اس لیے کہ ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اس کو بتایا نہیں کہ اللہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، قیامت کیا، مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے کہ نہیں۔ جب اس کی نہیں بتائیں گے اور جو ہے اسلامک کے بارے میں نہیں اس کو نالج دیں گے، نہیں بتائیں گے اس کے، اور ایسے اسکولوں کا انتخاب نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے بچے جو ہے پردے کو جو ہے وہ کیا بیڑیاں سمجھیں گے، اس طریقے سے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نماز کو بھاری محسوس کریں گے اور دین اسلام کو بہت بوجھ محسوس کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ ہم ایسے اسکولوں میں بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں آج کل، جہاں جو ہے صبح صبح جب ہمارا بچہ جاتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سورج کو جو ہے نمسکار ہمارا بچہ کر رہا ہے، ہمارے خود کے بچے مسلم بچے جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر تو سے یہ کیا ماحول کا اثر ہے کہ نہیں؟ آپ جی کیا اس پہ بالکل ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے بچے جو ہے آنکھ کھلتے ہی، بچے کے جو ہے لڑک پن جو ہے ختم ہوتے ہی، وہ جب ہم ایسے اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں جس اسکولوں میں صبح جب اٹھ کر وہ جو ہے وہ صبح جب جو اس کے اسمبلی کیے جاتے ہیں اس طریقے سے، تو اس کا جو شروعات ہوتے ہی جو ہے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے، تو ظاہر سی بات ہے جب غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے ہماری شروعات ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تو ظاہر سی بات اثر پڑیں گے، تو اس کو اسلام کے بارے میں صحیح سے معلومات نہیں ہوتے ہیں، اور وہی ساری چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، اس لیے ہمارے بچے جو ہے بہک رہے ہیں، دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے یہاں جو ہے آپ کے اسکول میں نماز کا کیا سسٹم ہے؟ نماز کا اہتمام بچے کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی الحمدللہ، جو اس اسکول میں جو ہے ہر چیز کے جو ہے حتی الامکان جو ہے کوشش ہے، ابھی تو اسکول کا 2-4 سال ہی ہے، لیکن ہر اعتبار سے جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک جو ہے صحیح سے چلے۔ جیسے نماز کے بارے میں الحمدللہ نماز کے بھی اہتمام کیے جاتے ہیں، جمعے کے بعد جمعے کے بھی جو ہے یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، اور نمازوں کے بھی یہاں پر اس لیے کہ اسلامک اسکول ہے تو نماز کا ہر ٹائم کا نماز کے بھی خیال کرنے ہوں۔ میں یہاں آفس میں آیا تو ایک چیز اور دیکھا کہ CCTV کیمرہ موجود ہے، مطلب یہ کہ تعلیم ہو رہی تو یہاں مینجمنٹ دیکھتے رہتے اس کی تعلیم، ہمارے اسٹاف جو ہے بچے کو پڑھا رہے کہ نہیں۔ یہ CC کیمرے جو ہے ایک دیکھا جائے تو یا تو ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہیں، دینی تعلیم سے دوری کے یہ نتیجہ ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے کہ ہم جو ہے دینی مدارس میں اگر ہم جائیں گے، ایسے تو ضروری ہے کیونکہ ضروری ہے بھی، بہت ضروری ہے، لیکن اگر خاص طور پر اگر دینی تعلیم ہو ہمارے اندر، یہ ٹیچر کے تو لیے نہیں ہے لیکن زیادہ تر بچوں کے لیے چیزیں ہیں، بچوں کو صحیح تربیت کے بچے لیے ایک دوسرے کا سامان توڑ پھوڑ کے لیے، لیکن واقعتاً اگر ٹیچر کے اندر دینی تعلیم ہے تو وہ جو ہے ٹیچر ڈریں گے اللہ سے کہ ہم جب ٹائم دے رہے ہیں کہ اسکول کے اندر ہم نے یہ وعدہ لیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم آپ کو اتنا ٹائم دیں گے اور ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں گے، صحیح سے ہم کریں گے۔ اچھا، سال بھر گزر گیا، آج پروگریس آپ بانٹ رہے ہیں نا؟ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر میں بچے آ رہے ہیں، پروگریس ان کو دے رہے ہیں، لیکن بچوں کا کیا رزلٹ اچھا تھا، لیکن آپ کو کیا محسوس ہے کہ بچے نے سال بھر کچھ حاصل کیا کہ یوں ہی سال بھر گزار کے جا رہے ہیں؟ جب میں نے بچوں کے جو آپ ہے دیکھ رہے ہیں تو دیکھا میں کہ آپ 4-5 رپورٹ دیکھے، میں نے بچوں کے رپورٹ بھی دیکھا، 6th 7th اسی طریقے سے 3rd اور بہت دیگر کلاسز کے ہم نے بچوں کے جو ہے نظارہ کیا، رپورٹ دیکھے کہ کیا ہے، دیکھے بچوں کے اندر بچوں نے کیا حاصل کی، تو میں الحمدللہ دیکھا کہ جن کے رپورٹ ہے الحمدللہ بہت اچھے رپورٹ ہے، اور کچھ دیکھا کہ کچھ جو ہے تبدیلی آئی، چینجنگ آئے اور کچھ حاصل کیے۔ چلے انشاءاللہ وہ بھی اب دور ہوگی۔ تو اور میں کیا کہتے ہیں کہ ٹیچر سب سپورٹیو، بچے کو ان کا ٹیچرس کا کیسا رویہ، بچوں کے ساتھ مارنا پیٹنا یا پھر ان کو تنبیہ کرنا، سمجھانا، کوئی چیز بچے اگر غلط کر دیے تو؟ یہ ہے کہ اب تو اسکول کا ختم ہو، مطلب یہ اب جب اسکول شروع ہوگا اس طریقے سے، تو یہ مارنا پیٹنا کا یہ جو ہے ایک بہت غلط طریقہ ہے۔ ویسے تو تھوڑا بہت تنبیہ کے لیے مار سکتے ہیں، لیکن زیادہ مارنا یہ بالکل شرعی نقطہ نظر سے بھی بالکل غلط ہے۔ کہیں بھی اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ بچے نہ پڑھے تو آپ اس کو جو ہے جانور کی طرح مارے پیٹے، بالکل شرعاً غلط ہے۔ بہت سارے ایسے جگہ میں دیکھے جاتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی کوئی غلطی کر دیتے ہیں یا تو ایسے وحشانہ طور پر مارتے ہیں۔ ایک بچی کا میں قرآن سنا، ایک بچی کا وہ بہت اچھا لب و لہجہ میں قرآن سنائی، پھر سائے ستہ کی کتاب کے بارے میں بتائے، تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
دوسری ایک بچی سے ہم نے ان کو کہا کہ انگلش میں جو ہے اپنا انٹروڈکشن کرایا، تو بچی نے الحمدللہ بہت اچھا کرایا، تو دیکھ کر کے خوشی محسوس ہوئی بہت حد تک کہ الحمدللہ بچے اپنے کامیاب نظر آ رہے ہیں ہم کو کہ ہاں اس اسکول کے بچے پڑھے ہوئے کامیابی کے راستے پہ گامزن ہے، سمجھ لیجیے چل رہے ہیں۔ تو اب آگے جو ہے نیکسٹ کیسا پلان ہے آپ کا کہ اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے جو نہیں آپ ایک سسٹم کے ایک حصہ ہے نا، آپ ایک یہاں یہ ٹیچر، کر تو سکتے ہیں کہ آپ ہم مشورہ دے سکتے ہیں بہترین۔ یہ بول سکتے ہیں کہ مشورے، کیونکہ ہر انسان سے جب کسی سے مشورے پوچھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جب تم سے کوئی مشورے پوچھے تو اچھا مشورہ دو، حدیث کے اندر بھی قرآن کے اندر بھی تو مشورہ دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے جو غزوات ہوئے ہیں، جیسے غزوہ خندق جو حضرت سلمان فارسی کا جو مشورہ تھا وہ مشورہ لیے ہیں، تو یہ غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے، تو کہا کہ اچھے مشورہ دینا۔ اچھا مشورہ میں یہی دوں گا جو ہے پیرنٹس حضرات کو جو ہے کہ آپ ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جس کے اندر آپ کے بچوں کی آپ کو سلیبس دیکھنا ہے کہ اس کے اندر عقیدہ ہے کہ نہیں، توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہے کہ نہیں، اگر ہے تو الحمدللہ ان خاص طور پر اسکولوں کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ ضروری ہمارا مقصد ہی آخرت ہے۔ اسی لیے آپ کو خاص طور پر ہم پیرنٹس حضرات کو یہ جو ہے التماس کریں گے کہ آپ ان اسکولوں کا انتخاب کریں جن اسکولوں میں سلیبس کے اندر ہے نا کیا ہے، توحید ہے، نماز ہے، روزے کے بارے میں، اس طریقے سے دینی تعلیم کے بارے میں بتایا جاتا ہو، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اچھا بچے پورے سال میں آپ نے بچوں میں سب سے بڑی کمی کیا چیز دیکھی، جو بچوں میں آپ کو کمی محسوس ہوئی ہے کہ اس کو سدھارنا ہے؟ ایک یہ سب سے بڑی کمی جو پورے اسکول میں آپ پورے سال تھے، سب سے بڑی کون ایسی کمی نظر آئی جس کو آپ سدھارنا چاہیں گے کہ یہ سدھر جائے تو بہتر ہوگا؟ کمی کیا، کمی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہے تو اس کے اندر ہر انسان تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر غلطی۔ اچھا سب سے اچھا کیا لگا آپ کو اس اسکول کے بچوں میں؟ اس اسکول کے بچے میں یہ ہیں کہ بچے ہیں تو بچے ہر اعتبار سے الگ الگ، ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے، سب کے اندر کچھ خامیاں کچھ اچھائیاں ہیں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے کہ کچھ اگر خامیاں ہر بچوں میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں اور کچھ نہ کچھ برائیاں موجود ہوتی ہیں، خامیاں موجود ہوتی ہیں، انسان ہے تو اس ہے نا؟ میں کلو ہم بنی ہیں، آدم، ہمارے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں، تو کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، اللہ تو ہر بنی آدم خطا کا یہ ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو جو ہے اگر کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو یہ ہے کہ اس وقت فوراً اس کو تنبیہ کی جائے، بتا دیا جائے، یہ ہے سر۔ آپ کے مینجمنٹ آپ کے کتنا سپورٹیو ہے؟ کوشچن یہ ہے آپ کے مینجمنٹ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پرنسپل جو ہے آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ٹیچرز جو ہے کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کوشچن بہت بڑا کوشچن ہے، ایک پیرنٹس کے لیے، ایک والدین کے لیے بہت بڑا کوشچن ہے کہ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس کو کتنا سپورٹ مل رہا ہے پرنسپل کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے، ادر ٹیچر کی طرف سے، کیا آپ اس کا کیا جواب دیجیے گا؟ یہ تو جو ہے خاص پرنسپل صاحبہ یا اس طریقے سے جو ہمارے مینجمنٹ ہے جی الحمدللہ اپنی استطاعت، ہر انسان اپنی طاقت ہے، اس لیے کہ لا یکلف اللہ الا نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی جو ہے یہ بناتا ہے، مکلف بناتا ہے جس کو اپنی طاقت کے بھر۔ اچھا آپ پیرنٹس کو کوئی میسج دیں گے؟ تو میں یہ کہیں کہہ رہا کہ الحمدللہ جو ہے پرنسپل ہے یا اس طریقے سے مینجمنٹ ہے الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے کم فیس میں، کم پیسے میں بچوں کو اچھی تعلیم ملے۔ الحمدللہ میں چیز آپ سمجھ میں آئی پوائنٹ کی کہ یہ اسکول جو ہے اسلامک انگلش اسکول، اس میں کم فیس میں، جیسا کہ بتانا ہے، کم فیس میں بچوں کو جو ہے ایک دم بہترین شکشا، بہترین ایجوکیشن، بہترین تعلیم دی جا رہی ہے، جو ہمارے اور وہ بھی ایجوکیشن فار دنیا اینڈ آخرہ، دنیاوی کی تعلیم بھی اور آخرت کی تعلیم، دونوں چیز، مطلب ہمارے بچے کیسے ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر، سائنسداں، سب کچھ بن جائے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے ایک صحیح عالم بھی بنے، سمجھ جانکار بنے، دین کے جانکار بنے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، قرآن اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، یہ چیز جی ہم جو کیا کہتے ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی تعلیم کو اصل میں دیکھا جائے شرعی نقطہ نظر سے، یہ دنیا اور آخرت کی کوئی تعلیم الگ الگ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صحیح طور پر اگر ہم اس کو صحیح طور پر اگر کوئی دیکھے قرآن حدیث کا، اس طریقے سے اسلامی اگر بڑے بڑے اسلاف کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ دنیاوی اور اخروی کو تعلیم نہیں ہوتی ہے، تعلیم دونوں ایک ہی ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے، اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، لوئر بن رہے ہیں، کچھ بھی بن رہے ہیں، نیت صحیح ہے کہ ہم جو یہ کام کریں گے
تو اس شرعی اسلام کے مطابق کریں گے اور صحیح طور پر کریں گے تو وہ جو ہے بطور دنیا بھی نہیں اخروی ہو جاتی ہے، وہ ثواب مل جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ صحیح طور پر، چاہے آپ جج بنیں، چاہے آپ لائر بنیں، اس طریقے سے آپ جو ہے وکیل بنیں، یا آپ جو ہے انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، کہ آپ ڈاکٹر اس لیے بن رہے ہیں کہ ہم جو ہے غریبوں کو، محتاجوں کا جو ہے صحیح طور پر علاج کریں گے، کم فیس میں علاج کریں گے اور صحیح علاج کریں گے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے کہ ایک مریض ہے تو ہم اس کی جو ہے صحیح طور پر اس کی علاج جو ہے اس کو صحت یابی کے لیے اس کی صحیح دوا فراہم کریں گے۔ تو اگر آپ کی نیت ہے کہ ایک انسان، ہمارے ایک مسلمان بھائی ہے، ایک جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کسی بندوں کی مدد کرتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا، تو اگر نیت صحیح ہے تو وہ چیزیں کیا ہے، بطور دنیاوی نہیں رہتی، اخروی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہے۔ تو یہ تھے مولانا سے ملاقات کی کچھ روداد، چند جھلکیاں تھی، بہت ساری چیزیں بھی آتی رہیں گی مسلسل، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ بہت سارے سوالات آپ کے ہوں گے نا، آپ کمنٹ باکس میں کیجئے ہمارے سوالات، ہم اس سوال کو دوبارہ پوچھ کر کے آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، کم فیس میں اسلامی اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا اور اخروی دونوں تعلیم باضابطہ دینا آسان کام نہیں ہے۔ ٹیچرز باضابطہ جو ہے بہترین ٹیچر اویلیبل کرانا آسان نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس بہترین ٹیچرز ہے، اسلامیات کے ٹیچرز ہیں، مطلب سپریٹ، ہر ٹیچر الگ الگ ہے نا؟ جی جی بالکل، کہ یا ایک ہی ٹیچر سارے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، بالکل یہاں پر جو ہے جو مینجمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو جس سبجیکٹ کے جو ماہر ہے جی جی اس کو لا کر کے بچوں کی صحیح تعلیم دی جائے۔ جو میتھس کے جو اچھے ٹیچر ہے، اس طریقے سے جو انگلش کے ہیں، اس طریقے سے جو اسلامک کے ہیں، حفظ کے ہیں، تو ایسے نہیں کہ ایک ہی اس میں سب کو یہ کر دیں، نہیں، بلکہ جو جس فن میں ماہر ہوتے ہیں اس کو اس میں لگائے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی چیز معلوم ہوئی ہم کو کہ بچوں نے بتایا کہ ہم سال بھر میں جو ہے ٹیچرس ڈے آئے، اسی طریقے سے اردو ڈے آیا، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں میتھس ڈے آیا، نہ جانے کیا کیا چیز کو بچوں نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ اچھا، سب سے بڑی چیز مسابقہ قرآن کریم ہوا، آپ تھے اس میں، مسابقہ قرآن کریم میں، تو بچوں نے کس طریقے کا مظاہرہ کیا تھا اس میں؟ جی الحمدللہ، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے، آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ شروع سے آخری تک تھے آپ؟ حکم کے طور پر جو ہے مجھے بیٹھایا گیا تھا، الحمدللہ میں نے بچوں کے اندر جو پڑھنے کا جو طریقہ تھا، تجوید کے ساتھ جو اس کو لب و لہجہ، حسن قرات، ہر اعتبار سے الحمدللہ بچے جو ہے محنت کو جو ہے دیکھے، جو ٹیچر پڑھاتے ہیں یا جو استاذ ہے جو حفظ کے، الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جب بچے، اس لیے کہ بچے کے اندر جو چیزیں دیکھیں گے، اگر ٹیچر کو دیکھنا ہے تو بچے کو اصل دیکھنا ہے کہ بچے کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں یا وہ ادا کر رہے ہیں، وہ جو ہے لوگوں کے سامنے جو چیز بیان کریں گے، تو ٹیچر کو اگر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے بچوں کو دیکھنا ہے۔ تو ہم نے بچوں کو الحمدللہ مسابقہ میں جو دیکھا پرکھا، جو حکم کے طور پر جو میں نے دیکھا، تو الحمدللہ مطمئن ہے یہاں کے جو ہے مینجمنٹ الحمدللہ بہت ہی محنت کے ساتھ جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ جو بھی جو استاذ تھے الحمدللہ بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے پڑھائے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے۔ اب آخری میسج بچوں کے لیے، بچوں کے پیرنٹس کے لیے آخری میسج آپ کچھ دینا چاہیں گے، دے دیجئے، شاید یہ انٹرویو ختم ہو جائے گا۔ بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، جو ہے میرے اپنی ناچیز کیا جو ہے، یہ ہمارے سر کی طرف سے، میں تو نہیں، یہ سر کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ پیرنٹس حضرات کو کہ آپ جو ہے، پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جس کے اندر جو ہے اسلامیت ہو، جس سلیبس میں جو ہے توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اللہ کی معرفت، جو ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، تو ایسے اسکولوں کا انتخاب کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے باعث رحمت بن سکے، اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، میں حدیث پڑھ کے آپ کے سامنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ والدین ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم نے بچوں کو جو ہے پیدا کر دیا یوں ہی چھوڑ، نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک کان کھول کر کے سننے کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی چیز کی اگر آپ کو ذمہ داری دی جائے، آپ کی ذمہ داری دی جائے، اور پھر اگر آپ نے اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو کہا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، کہا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ تو لہٰذا ایک حدیث یہ بھی ہے اور نا کہ کلکم رائن کے تحت بھی ہر انسان کو جو ہے، ہر ایک انسان جو ہے اپنے
ذمہ دار ہے، والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے، ماں اپنے گھر والوں کے جو ہے اپنے گھر جو صاحب گھر ہے اس کے ذمہ دار ہے، یا اس طریقے سے ہر ایک انسان ذمہ دار. یہ تو حدیث ہے، لیکن ایک دوسری یہی مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کو ذمہ داری سونپی جائے تو یہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے. اور آپ ذمہ دار ہونے کے ناطے اگر آپ نے صحیح تعلیم نہیں دی تو یاد رکھ لیجیے آپ نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، آپ جو ہے صوم و صلات کے پابند بن جائے، لیکن آپ جنت میں نہیں جا سکتے اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی. اس لیے اور اسے اولاد کے بارے میں بھی کہا قرآن نے، جبکہ یہ اولاد باعث رحمت ہے، تو دوسری طرف قرآن مجید نے کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ بھی قرار پا جائیں گے اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی. لہٰذا اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایسے اسکولوں کا جب تک انتخاب نہیں کریں گے جس کے اندر دینیات ہو تو پھر بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے. بہت اچھا انٹرویو رہا. میں نے جتنے سوالات کیے سب کا جواب جو ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ تک پہنچے. اگر آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ جو ہے نیچے لکھیے گا. میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو ملوں گا.